اسفند جو سونیا کی قربت میں اس بات کو بھولنے لگا تھا کہ وہ سونیا سے صرف جسمانی تعلقات نہیں بلکہ وہ ایموشنلی بھی اس کے قریب آ رہا۔ تبھی تو اس نے روحی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور اپنے لمحات کو رنگین کرنے لگا۔ اب سونیا بھی اسفند کی قربت میں سکون محسوس کرتی۔ وہ تھی تو کم عمر مگر دکھنے میں وہ 18 یا 19 سال کی جوان لگتی تھی۔ خیر وقت گزرتا رہا اور آج اسفند اور سونیا کے نکاح کو 2 ماہ کا وقت گزر چکا تھا۔ اب وہ اس فلیٹ میں اکیلی رہتی تھی اور روحی جو ملک ہاؤس میں ساس سسر کے ساتھ تھے۔ اس نے الشبہ کے تھرو اپنا علاج شروع کروایا ہوا تھا۔ اسفند جو آج جب ملک ہاؤس آیا تو سامنے سب سے پہلے سامنا نفیسہ بیگم سے ہوا۔ بیٹے کو پیار کرتے بولی اسفند، کیا بات ہے میرے بیٹے، آج کل تم گھر بہت کم آتے ہو، خیریت تو ہے؟ وہ ماں کے ساتھ چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں آ گیا جہاں روحی نے اسے ایک گھوری سے نوازا اور اسے نظر انداز کرتی اپنے موبائل میں گم رہی۔ اسفند بولا، اماں جی آپ کو تو پتہ ہے جب بزنس بڑھتا ہے تو وقت زیادہ دینا پڑتا ہے، امپلائیز پر چھوڑوں تو سب محنت پر پانی پھیر دیں وہ۔ خیر آپ سنائیں، اپنی صحت کا شوگر کیسی ہے، دوائیاں لے رہی ہیں آپ وقت پر؟ نفیسہ بیگم بولی، بیٹا پتہ نہیں زندگی کب ساتھ چھوڑ دے، بس اللہ مجھے تمہاری خوشیاں دیکھنی نصیب کرے۔ اسفند نے ماں کو ساتھ لگایا، ماتھے پر بوسہ دیا اور بولا، اماں جی اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ خیر چھوڑیں ایسی باتیں، بابا کدھر ہیں؟ آج ہم سب باہر چلتے ہیں، کیوں روحی؟ روحی بولی، جو آپ کو اچھا لگے وہ کرو، میرا موڈ نہیں باہر جانے کا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ روحی نے بے رخی سے اسفند سے بات کی اور وہ بھی ماں کے سامنے۔ نفیسہ بیگم بولی، اسفند بیٹا اسے کیا ہوا؟ تمہارے آنے سے پہلے تو اس کا موڈ ٹھیک تھا، پھر اچانک کیا ہوا؟ کیا تمہارا دونوں کا کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ اسفند بولا، نہیں اماں جی، بس وہ بچے کی وجہ سے پریشان رہتی، اور جب سے اسے پتہ چلا ہے کہ آپ میری دوسری شادی کر دیں گی تب سے کچھ زیادہ ہی حساس ہو گئی ہے۔ نفیسہ بیگم بولی، اسفند ہم روحی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہے، وہ اسی حق سے رہے گی جیسے وہ رہ رہی ہے، اور آج تک ان 10 سالوں میں نے کبھی روحی کو یہ بات نہیں کہی کہ وہ بانجھ ہے۔ یہ سب اللہ کے کام ہے۔ چلو تم کمرے میں جاؤ، فریش ہو جاؤ، میں ملازمہ کے ہاتھ چائے بھجواتی ہوں۔ اسفند ماں کے پاس سے اٹھا، سیڑھیاں چڑھتا سوچ رہا تھا کہ روحی کو اچانک کیا ہوا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو روحی بیڈ پر لیٹی اوپل کمبل اوڑھے تھی۔ اسفند جو سیدھا اس کے پاس جا کر بیڈ پر بیٹھا تو روحی چپ چاپ آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی۔ اسفند نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولا، کیا بات ہے روحی، تم میری کالز بھی نہیں ریسیو کر رہی اور اب تمہارا موڈ بھی آف ہے، کوئی بات ہے تو شیئر کرو تاکہ کوئی حل نکالیں۔ روحی اٹھی اور ایک دم سے بولی، آپ اب ہفتہ ہفتہ گھر نہیں آتے، اماں جی سے تو جھوٹ بول سکتے ہو مگر مجھ سے نہیں۔ میں جانتی ہوں آپ اسی سونیا کے پاس اپنی راتیں رنگین کرنے جاتے ہیں، اور میں تو اب آپ کی زندگی میں کوئی فالتو چیز ہوں جس کا نہ کوئی فائدہ ہے آپ کو اور نہ نقصان۔ اور اسفند صاحب ایک دن ایسا آئے گا کہ میری جگہ پر وہ 2 ٹکے کی ملازمہ آ جائے گی اور میں کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ روحی زور زور سے رونے لگی کہ اسفند جو خاموشی سے سب سنتا رہا اب روحی کو اپنے ساتھ لگائے کہنے لگا، اگر مجھے تم سے اتنی اکتاہٹ ہوئی ہوتی تو میں جھٹ سے دوسری شادی کے لیے ہاں کر دیتا، مگر تم نہیں سمجھو گی۔ ملازمہ چائے لے کر آئی، وہ دونوں چائے پی رہے تھے کہ اسفند کا موبائل بجا جس پر سونیا کی کال تھی۔ اسفند دل میں سوچنے لگا کہ ابھی تو اس کے پاس سے آیا ہوں تو پھر اب یہ کال کیوں کر رہی ہے، کیونکہ اسفند جب گھر آتا تھا تب سونیا اسے کال نہیں کرتی تھی۔ روحی جس کا دل کیا کہ ہر چیز کو آگ لگا دے۔ اسفند نے کال ریسیو کی تو سونیا بے حال سی آواز میں بولی، اسفند اسفند، یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ ادھر اسفند جو سونیا کو آوازیں دے رہا تھا مگر آگے سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ کہنے لگا، لگتا ہے سونیا کو مدد کی ضرورت ہے۔ چائے وہیں ٹیبل پر چھوڑتا ہوا وہ جانے لگا تو روحی کہنے لگی، آپ ابھی تو آئے تھے، ہو سکتا ہے نیٹ ورک کا مسئلہ ہو اور آواز نہیں آئی۔ مگر اسفند جو روحی کو
اور اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا سیڑھیوں کے 2 سٹیپ ایک ساتھ اترتا چلا گیا۔ نفیسہ بیگم پریشانی کی حالت میں روحی کو آواز دینے لگی اور بولی، اللہ خیر کرے، اتنی جلدی میں اسفر نکلا۔ روحی باہر آئی اور کہنے لگی، اماں جی ان کی کوئی ضروری کال تھی، شاید کوئی امپورٹنٹ کلائنٹ تھا جسے وہ مس نہیں کرنا چاہتے تھے اور جلدی میں نکل گئے۔ نفیسہ بیگم نے ٹھنڈی سیاہ بھری اور بیٹے کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ ادھر اسفند یار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر سونیا کے پاس پہنچ جائے۔ وہ ایک ہاتھ سے گاڑی کو تیز سپیڈ سے ڈرائیو کرتا اور دوسرے ہاتھ سے بار بار سونیا کا نمبر ملا رہا تھا۔ جہاں بیل تو جا رہی تھی مگر وہ کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ اسفند نے آدھے گھنٹے کا سفر 15 منٹ میں طے کیا۔ وہ ایک پل کو یہ سب سوچنے سے قاصر تھا کہ اسے اس خریدی ہوئی لڑکی کی اتنی فکر کیوں ہو رہی۔ خیر مین ڈور کی چابی اس کے پاس تھی۔ وہ ڈور ان لاک کرتا جیسے ہی اندر داخل ہوا، سامنے سونیا فرش پر بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ اسفند نے سونیا کو ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر وہ بے سدھ سی پڑی رہی۔ وہ سونیا کو گود میں اٹھا کر گاڑی تک لے کر آیا، اسے گاڑی کی سیٹ پر لٹایا اور جلدی سے ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر نے فوری ایڈمٹ کر لیا۔ سونیا کا بلڈ پریشر اتنا لو ہوا تھا کہ وہ بالکل بے جان پڑی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے ڈرپ لگا دی اور کچھ ٹیسٹ کروانے کا کہا۔ اسفند بولا، آپ کو جو ٹیسٹ کرنے ہیں کریں مگر پلیز یہ بتا دیں کوئی خطرے والی بات تو نہیں؟ ڈاکٹر بولی، نہیں خطرے والی کوئی بات نہیں، ایسی حالت میں عموماً ایسا ہو جاتا ہے، یہ تو اچھا ہوا کہ آپ وقت پر ہسپتال لے آئے۔ اسفند یار ڈاکٹر کی بات کو کاٹتا ہوا بولا، کیا مطلب ایسی حالت میں؟ سونیا ٹھیک تو ہے؟ ڈاکٹر بولی، کیوں آپ نہیں جانتے آپ کی وائف پریگننٹ ہے؟ ڈاکٹر کے منہ سے یہ بات سنتے ہی اسفند کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ وہیں فرش پر گھٹنوں کے بل گرا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زور زور سے چلائے کہ ملک اسفند یار باپ بننے والا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، ملک صاحب آپ ملنا چاہیں اپنی وائف سے تو مل سکتے ہیں، وہ ہوش میں ہے۔ اسفند جو اس وقت اس بات کو بھول چکا تھا کہ وہ ایک بڑا بزنس مین ہے، بس اسے ایک ہی بات یاد تھی کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ وہ جیسے ہی اندر گیا تو سونیا رو رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح بیہیو کر رہا تھا۔ بولا، سونیا کیوں رو رہی ہو؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، تمہیں پتہ ہے تم نے میری زندگی کو مکمل کر دیا۔ تم جو مانگو گی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں وہ دوں گا، بس تم اپنے منہ سے اپنی خواہش بتاؤ۔ سونیا جو بنا بولے اسفند کی خوشی دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بہائے جا رہی تھی کہ اچانک اسفند نے اس کا ہاتھ جس پر بنولا لگا ہوا تھا اسے اپنے ہاتھ میں تھاما اور اسے چوما۔ سونیا جو سوچوں میں گم سی ہو گئی۔ اب سونیا اسفند سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اسفند بولا، سونیا کیا تم خوش نہیں ہو؟ سونیا بولی، جی میں نے کیا خوش ہونا، اس بچے کے بعد آپ سے دور ہو جاؤں گی، آپ تو مکمل ہو جائیں گے اور میں ساری زندگی ادھوری ہو جاؤں گی۔ خیر اب میرے لیے آپ کی خوشی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ اسفند جس کے دل پر سونیا کی بات نے گہرا اثر کیا، وہ جو اپنی خوشی اپنے وارث کے چکر میں بھول گیا تھا کہ سونیا بھی جیتی جاگتی انسان ہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈرپ ختم ہوئی تو ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھ کے دی اور اسفند سے کہا کہ ملک صاحب آپ کی وائف کی ایج بھی کم ہے اور یہ کمزور بھی بہت ہے، آپ ان کا بہت خیال رکھیں، کسی قسم کا کوئی سٹریس نہ ہونے دیں۔ شروع کے دن احتیاط کے ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے ذرا سی لاپرواہی سے بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسفند جو ڈاکٹر کی باتوں کو اتنے غور سے سن رہا تھا کہ ایک بھی بات پر وہ کوتاہی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ سونیا کا ہاتھ تھامے ہسپتال سے باہر آیا۔ اپنا موبائل گاڑی میں ہی بھول آیا تھا۔ جب سونیا کے ساتھ گاڑی کے پاس پہنچا تو سونیا گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگی۔ اسفند بولا، سونیا پلیز آگے بیٹھو۔ آج پہلی بار وہ اسفند کے ساتھ باہر آئی تھی۔ سونیا بولی، میں ٹھیک ہوں ادھر۔ تو وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر کہنے لگا، آؤ گی یا اٹھا کر آگے بٹھاؤں؟ سونیا اٹھ کر گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ دوسری جانب سے اسفند بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنا موبائل دیکھا جس پر 30 کالز آئی ہوئی تھی جو روحی کی تھی۔ اسفند کو جنجناہٹ سی بھی ہوئی کہ اتنی کالز کا کیا مقصد؟
خیر اس نے ابھی روحی کو کال نہیں کی اور خوشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، بار بار سونیا کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ سونیا جو چپ سادے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اسفند بولا، سونیا کم آن یار، ڈاکٹر نے کہا بھی ہے کہ کوئی سٹریس نہیں لینا، پلیز میرے لیے، میرے اس بچے کے لیے۔ سونیا نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ اسفند بولا، یہ ہوئی نا بات، گڈ گرل۔ مگر سونیا کے دل کی کیفیت بدلنے لگی تھی۔ وہ اسفند کے پیار کی عادی ہونے لگی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا یہ حسین خواب کبھی ٹوٹے۔ اسفند نے گاڑی گھر کے سامنے روکی، خود اتر کر سونیا کی طرف کا ڈور اوپن کیا اور بڑے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی سے اتارا۔ سونیا بولی، اسفند جی میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، مجھے آتا ہے اپنا خیال رکھنا۔ اسفند جسے ہاتھ پکڑے ساتھ لگائے آرام سے چلتا ہوا اسے اندر لے گیا اور کمرے میں لے جا کے اسے بیڈ پر لٹایا اور بولا، جو بھی چاہیے مجھے بتاؤ، اور ہاں میں کسی میڈ کا انتظام کرتا ہوں جو ہر وقت تمہارے پاس رہے، تمہارا خیال رکھے، کیونکہ اسفند جان گیا تھا کہ روحی یہ سب نہیں کر سکے گی۔ جو سلوک وہ پہلے سونیا کے ساتھ کر چکی تھی، وہ دوبارہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ شام تک ملازمہ بھی آ چکی تھی۔ اسفند سونیا کے پاس بیٹھا اسے جوس پینے کو کہہ رہا تھا کہ روحی کی پھر کال آئی۔ اس نے کال ریسیو کی تو روحی ایک دم اسفند پر برس پڑی۔ اسفند میری کالز آپ کو نظر نہیں آ رہی، یا پھر میری اب آپ کو ضرورت نہیں رہی؟ پورا دن بیت گیا، آج سے پہلے تو میری ایک کال آپ کو پریشان کر دیتی تھی، پھر اب کیا ہوا؟ گھر واپس کب آئیں گے؟ اسفند بولا، روحی تم خود ہی بولتی رہو گی یا میں بھی کچھ بولوں؟ تو وہ ایک پل کے لیے چپ ہو گئے۔ اسفند بولا، روحی اللہ نے ہماری سن لی، تمہیں نہیں پتا آج میں کتنا خوش ہوں۔ اسفند پرجوش آواز میں بولا، روحی میں باپ بننے والا ہوں۔ اس خبر نے گویا روحی کے سر پر بجلیاں گرا دی ہوں۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ خوشی کا اظہار کرے یا دکھ کا۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، اسفند بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ اسفند بولا، مبارک تو تمہیں بھی ہو، تم ماں بننے والی ہو۔ ماں کا لفظ سن کر روحی کا دل پسیج سا گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے اس کی گالوں کو چھو گئے۔ روحی میں تمہیں بعد میں کال کرتا ہوں۔ ایک بار پھر سونیا کے ماتھے کو چوم کر بولا، سونیا آج میں مکمل ہو گیا ہوں تمہاری وجہ سے۔ میرے پاس دنیا کی ہر چیز تھی سوائے اولاد کے، آج وہ بھی اللہ نے خوشی دے دی۔ تم چاہو تو اپنی ماں کو اپنے پاس بلا سکتی ہو، بس میں چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو۔ سونیا بولی، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میں اپنے امی ابو سے مل سکتی ہوں؟ اسفند بولا، کیوں نہیں، جب دل کرے، بلکہ تم ایک کام کرو، ابھی تیار ہو جاؤ، ہم ابھی ملنے جاتے ہیں۔ سونیا بے اختیار اسفند کے گلے سے لگ گئی اور بولی، اسفند جی آپ بہت اچھے ہیں، مجھے آج اپنی ماں کا فیصلہ درست لگنے لگا۔ بے شک ہمارا ساتھ مختصر ہوگا، مگر یہ حسین پل یاد کر کے میں اپنی ساری زندگی جی لوں گی۔ اب جب سونیا اسفند سے دور جانے کا کہتی، اسے یہ بات یاد دلاتی کہ اس بچے کے بعد ہم دور ہو جائیں گے، تو اسفند کے دل میں بے چینی سی بھر جاتی۔ سونیا سرخ رنگ کی فراک پہنے آج پورے دل سے تیار ہوئی تھی۔ وہ اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ اسفند کا جی چاہا وہ اپنے کانٹریکٹ سے پھر جائے اور سونیا کو ہمیشہ اپنے پاس رکھے، مگر گھر والوں کے ڈر سے معاشرے میں باتیں نہ بنے، یہ سوچ کر وہ رک جاتا۔ سونیا سرخ کانچ کی چوڑیاں پہن رہی تھی جب اسفند نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولا، لاؤ میں پہنا دوں۔ سونیا کے گالوں کی لالی چھلکی اور اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اسفند چوڑیاں پہناتے ہوئے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کے اسے خود کے مزید قریب کر کے کہنے لگا، سونیا مجھے اپنے حسن سے اپنا گرویدہ کرنا چاہتی ہو کیا؟ اس سے پہلے کہ وہ اس کے لبوں پر جھکتا، سونیا بولی، چلیں ہم؟ اسفند اس کا ہاتھ پکڑے باہر نکلا، گاڑی میں بیٹھے۔ وہ جو بار بار سونیا کو دیکھ رہا تھا، اب تو سونیا بھی اسفند سے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی۔ وہ بولی، اسفند جی کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ آپ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں رکھ لیں، قسم خدا کی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی، میرے لیے آپ کا نام، آپ کا پیار اور آپ کا ساتھ یہی کافی ہے۔ اسفند یار نے ایک گہری نظر سونیا پر ڈالی اور ایک ریسٹورنٹ کے آگے گاڑی روکی۔
سونیا بولی اسفند جی یہ ہم کہاں آ گئے؟ وہ بولا بہت بھوک لگ رہی تو سوچا پہلے کھانا کھا لیں۔ سونیا معصومیت سے بولی مگر میں تو آج تک اتنے بڑے ہوٹل میں کبھی گئی ہی نہیں۔ وہ بولا تو چلو آج چلتے ہیں۔ سونیا ہچکچاتے ہوئے اسفند کے پیچھے چلنے لگی۔ اسفند نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود کے برابر کیا اور بولا سر اٹھا کر چلو۔ وہ اسفند کے ساتھ کھانے کے ٹیبل پر بیٹھی ارد گرد کا ماحول بڑی غور سے دیکھ رہی تھی۔ بولی اسفند جی یہ تو بڑا ہی پیارا ہوٹل ہے، ادھر تو کھانا بھی بڑا مہنگا ہوگا۔ اسفند جو اس کا بھولا پن دیکھتے ہوئے بولا تو بل کون سا تم نے دینا ہے جو تمہیں پیسوں کی فکر ہو رہی ہے؟ کھانا آرڈر کیا تو وہ دونوں کھانا کھانے لگے۔ ساتھ اسفند نے کچھ کھانا پیک کروا لیا۔ سونیا بولی اتنا کھانا ہم کیا کریں گے؟ وہ ہوٹل سے نکلتا ہوا بولا تمہارے امی ابو کی طرف جا رہے ہیں تو یہ کھانا ان کے لیے۔ اسفند یہ سب صرف سونیا کو خوش رکھنے کے لیے کر رہا تھا تاکہ اس کا بچہ صحیح سلامت اس دنیا میں آئے۔ سونیا جو آج اپنے نکاح کے بعد پہلی بار اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہی تھی، ملے جلے جذبات تھے اس کے دل میں۔ ایک کچے سے مکان کے آگے جا کے ایک بڑی سی گاڑی رکی تو محلے والے بھی حیران سے ہوئے کہ سکینہ کے گھر کے آگے اتنی بڑی گاڑی کس کی رکی۔ جب محلے کی عورتوں نے سونیا کو اس گاڑی سے اترتے دیکھا، سونیا کا حلیہ جو بالکل بدل گیا، وہ کوئی امیر زادی لگ رہی تھی۔ وہ سب اس کی قسمت پر حیران ہونے لگی کہ جب دوسری طرف سے پینٹ کوٹ میں ملبوس ملک اسفند یار کو اترتے دیکھا تو عورتیں ایک دوسرے سے چہمگوئیاں کرنے لگیں۔ لگتا ہے سونیا اور اس کی بیٹی نے کوئی بڑا ہاتھ مارا ہے۔ سونیا نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی ماں دروازہ کھولنے آئی۔ جیسے اس نے سامنے سونیا کو دیکھا تو ایک دم حیران رہ گئی۔ ساتھ میں اسفند ملک بھی تھے۔ وہ بیچاری خوشی سے نہال ہونے لگی کہ ان کی قسمت کیسے جاگ گئی۔ وہ ہڑبڑاتے سے لہجے میں بولی آئیں آئیں جلدی سے اندر آئیں، کوئی دیکھ لے گا تو نظر لگا دے گا۔ غلام رسول ارے سنتے ہو دیکھو آج ہمارے غریب خانے پر کون آیا۔ سکینہ کی خوشی جو سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، پھر وہ جلدی سے سونیا کے گلے لگی، اسے چومتی پیار کرتی بولی سونیا مجھے معاف کر دینا بیٹی، مگر تمہاری ماں مجبور تھی۔ سونیا نے ماں کا ماتھا چوما اور بولی نہیں اماں مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ اتنے میں سونیا کے ابا غلام رسول باہر آئے جن کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہو چکی تھی۔ سونیا بھاگ کر باپ کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسفند جو ایک سائڈ پر کھڑا سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ آج خود باپ بننے کی خبر نے اسے احساس دلایا کہ سونیا کے والدین جن کی وہ اکلوتی اولاد ہے وہ ان سے دور ہے، کیونکہ اسفند نے نکاح کے وقت یہ شرط بھی رکھی تھی کہ جب تک سونیا میرا وارث پیدا نہیں کر دیتی تب تک نہ وہ آپ سے ملے گی اور نہ آپ لوگ سونیا سے کوئی رابطہ رکھو گے۔ غلام رسول اسفند ملک کے پاس آئے اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ بولے صاحب جی آپ نہیں جانتے یہ آنکھیں کتنا ترس گئی تھی اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے، اور مجھے تو اب یہ لگنے لگا تھا کہ شاید میں اب سونیا کو کبھی دیکھ نہیں سکوں گا، مگر آپ کا یہ احسان ہے ہم پر، اللہ آپ کو بہت خوشیاں عطا کرے۔ اسفند نے سونیا کے بوڑھے باپ کے ہاتھ پکڑ لیے اور بولے پلیز آپ اس طرح مت کریں، بلکہ آپ کا جب دل کرے آپ اپنی بیٹی سے مل سکتے ہیں۔ سکینہ بولی صاحب جی آپ بیٹھیں میں چائے کا بندوبست کرتی ہوں۔ سونیا بولی نہیں اماں ہم لوگ کھانا کھا کر رہے ہیں اور آپ کے لیے اور ابا کے لیے اسفند جی یہ کھانا لائے ہیں۔ اسفند بولا بھئی سونیا اپنی امی ابو کا منہ میٹھا نہیں کرواؤ گی کہ تم ماں بننے والی ہو؟ اس خبر پر اس کے ماں باپ کے چہرے پر خوشی اور غم دونوں تاثرات تھے۔ شاید اب اسفند بھی وجہ سمجھ گیا تھا۔ خیر تھوڑی دیر بعد وہ وہاں رکے اور پھر اسفند بولا اب اجازت دیجیے مجھے بہت ضروری کام ہے۔ سونیا ماں باپ سے مل کر باہر آئی۔ اس کے ماں اور باپ جو دروازے میں کھڑے دور تک بیٹی کو جاتے دیکھتے رہے اور آج وہ کافی مطمئن بھی ہو گئے۔ سونیا جو گاڑی میں بیٹھی اسفند کا شکریہ ادا کر رہی تھی تو وہ بولا بس ایک وعدہ کرو کہ تم میرے بچے کا بہت خیال رکھو گی۔ سونیا بولی اپنی جان بھی دینی پڑی تو دے دوں گی، مگر اس بچے کو کوئی نقصان نہیں ہونے دوں گی۔
اسفند جی، میرے لیے اب آپ کی خوشی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ اسفند سونیا کو فلیٹ پر ڈراپ کرتا، اسے نصیحت پر نصیحت کرتا اب جانے لگا تھا۔ سونیا کے پاس گھر میں ایک میڈ تھی جو ہر وقت اس کے ساتھ رہنی تھی۔ اسفند آفس تھا جب ملک حسن بھی آفس پہنچے اور بولے، بیٹا کیا بات ہے، آج کل تم آفس بہت کم نظر آ رہے ہو، سب خیریت تو ہے؟ اسفند نے بہانہ سا بنایا، نہیں بابا، 2-3 کلائنٹ تھے جو بہت امپورٹنٹ تھے، ان کے ساتھ میٹنگز آفس سے باہر ہی ارینج کی تھی، اسی لیے۔ حسن صاحب بولے، اسفند بیٹا، پروفیشنل لائف کے علاوہ تمہیں پرسنل لائف کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی۔ کیا مطلب بابا، میں سمجھا نہیں۔ حسن صاحب بولے، اب تم اتنے بھی بچے نہیں ہو برخوردار، تمہاری شادی کو 10 سال ہو گئے، اور کتنا انتظار کرے؟ ہم تمہیں اب دوسری شادی کرنی ہی ہوگی، اور میرا یہ حکم ہے۔ اسفند جو سوچ میں پڑ گیا اور بولا، کچھ وقت دیں پھر میں بتاؤں گا۔ ملک حسن تھوڑا جذباتی ہو کر بولے، جب تمہارے ماں باپ اس خوشی کو ترستے قبروں میں چلے جائیں گے، کیا تم پھر فیصلہ کرو گے؟ ساتھ میں حسن صاحب کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ باپ کی پہلی بار یہ کیفیت دیکھی تو اسفند یار تڑپ کر باپ کے سینے سے لگا اور کہنے لگا، روحی کی رپورٹس 1-2 دن میں آ جائیں گی، اگر ڈاکٹرز نے کوئی امید نہ دلائی تو جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ شام کو دونوں باپ بیٹا آفس سے گھر پہنچے تو روحی گھر پر موجود ہی نہیں تھی۔ نفیسہ بیگم اکیلی اس حویلی نما گھر میں موجود تھی، چند ملازم تھے جو اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ گھر کی ویرانی آج اسفند ملک کے دل کو بھی کھٹکا گئی تھی۔ وہ نفیسہ بیگم کے پاس آیا اور بولا، اماں جی، روحی کدھر ہے اور آپ یوں اداس سی ہو کر کیوں بیٹھی ہیں؟ نفیسہ بیگم بولی، روحی تو دوپہر سے الشبہ کی طرف ہے، باقی میں اداس رہوں یا خوش، تم بس جو کر رہے ہو کرتے رہو۔ ماں باپ کیا چاہتے ہیں تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس باتوں سے ہمارا جی بہلاتے ہو۔ اسفند جو اب سمجھ چکا تھا کہ اب کوئی بہانے بازی نہیں چلے گی۔ ادھر سے روحی بھی آ گئی تو اسفند کو گھر میں موجود پا کر وہ حیران بھی ہوئی اور اسے نظر انداز کرتی نفیسہ بیگم کے پاس بیٹھ گئی۔ اسفند کمرے میں گیا تاکہ فریش ہو کر پھر سب کے ساتھ رات کا کھانا کھائے۔ وہ کمرے میں گیا، تھوڑی دیر بعد روحی بھی کمرے میں چلی گئی۔ اسفند نہا کر باہر نکلا تو روحی جو صوفے پر اپنے خیالوں میں گم بیٹھی تھی۔ آج اسے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ رپورٹس کافی بہتر ہیں، بہت چانسز ہے کہ وہ کنسیو کر جائے گی۔ اسے اس بات کی خوشی بھی تھی اور سونیا کی پریگنینسی کا سن کر وہ ایک انجانے سے صدمے میں بھی تھی۔ اسفند روحی سے کہنے لگا، اتنی بڑی خوشی ملی ہے اور تم سیدھے منہ بات بھی نہیں کر رہی۔ روحی نے کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا، مگر وہ اپنے لہجے سے یہ تاثر دے چکی تھی کہ وہ سونیا کی اولاد کو نہیں سنبھال سکے گی۔ اسفند بولا، روحی، کل گھر والوں کو یہ خبر دیں گے کہ تم حاملہ ہو، اور بہت جلد اس گھر کا وارث، اس گھر کی خوشیاں آنے والی ہیں۔ اس بات پر روحی بولی، جب میں سچ میں ماں بننے والی ہوئی تو بتا دیں گے۔ اسفند روحی کے اس بدلے ہوئے انداز پر شوق سا رہ گیا۔ کیا مطلب روحی؟ میں نے تم سے کوئی چیز نہیں چھپائی اور تم اب اس سب سے پیچھے ہٹ رہی ہو۔ اگر ایسا ہے تو میں پھر اماں بابا کو اپنے نکاح کا بتا دیتا ہوں، اور ساری سچائی جان لینے کے بعد مجھے یقین ہے وہ میری اس بات کو قبول کر لیں گے، اس لیے پھر مجھے بھی یہ سب چھپانا نہیں پڑے گا۔ روحی تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی کہ شاید اسفند میرے سامنے ہار جائے گا اور اس سونیا کو چھوڑ دے گا، مگر اسفند جو سونیا کو کیسے چھوڑ سکتا تھا جب اتنے سالوں بعد اسے وہ خوشی مل رہی تھی جو روحی سے نہ مل سکی۔ روحی بھی ضد کر رہی تھی کہ وہ سونیا کے بچے کو گود نہیں لے گی۔ اسفند نے رات کے کھانے کے بعد سوچ لیا کہ وہ اپنے والدین کو ساری حقیقت بتا کر سونیا کو بھی اس گھر میں لے آئے گا تاکہ اسے بے فکری ہو جائے اور اس کے والدین اس کی دوسری شادی کا خیال دماغ سے نکال دیں۔ اسفند نے رات کو اپنے بابا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ملک حسن بولے، کون ہے، آ جاؤ۔ اسفند کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ ضرور کوئی ضروری بات ہوگی، کیونکہ اسفند ان کے کمرے میں اس وقت آتا جب اسے کوئی بہت ضروری اور سنجیدہ بات کرنی ہو۔ ملک حسن صاحب جو کتاب پڑھ رہے تھے، انہوں نے کتاب کو بند کر کے سائڈ پر رکھا اور بولے، اسفند،
مجھے یقین تھا کہ تم میری بات پر غور کرو گے اور میرا حکم مانو گے۔ اسفند بولا، بابا بات کچھ اور ہے۔ نفیسہ بیگم بھی حیرانگی سے ان کی طرف متوجہ ہوئی اور بولی، سب خیریت تو ہے اسفند؟ اسفند نے الف سے یہ تک بنا رکے سارا قصہ سنا دیا۔ ایک پل کو ملک صاحب حیران ہوئے اور نفیسہ بیگم بولی، یہ سب کب کیا اور ہم سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تو خود تمہاری دوسری شادی کرنا چاہتے تھے۔ اسفند بولا، اماں جی سونیا سے شادی محض میں نے بچے کی خاطر کی تھی اور یہ طے کیا تھا کہ بچہ ہوتے روحی کی گود میں ڈال دوں گا اور سونیا کو طلاق دے دوں گا اور آپ سب کو یہی بتاؤں گا کہ یہ میرا اور روحی کا بچہ ہے۔ ملک حسن ایک بار بھڑکے اور بولے، تو اسفند بیٹا تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ جو چاہو گے وہ کر لو گے۔ کیا یہ تربیت کی ہے ہم نے تمہاری؟ تم جس کی مرضی زندگی کے ساتھ کھیل سکتے ہو۔ تم نے ایک بار بھی اس معصوم بچی کا نہیں سوچا جو اپنے والدین کی مجبوریوں کی بھینٹ چڑھ گئی، اور تم اسے ایک چیز سمجھ کر استعمال کرو گے اور پھر چھوڑ دو گے۔ تمہارا بچہ جو اس دنیا میں ابھی آیا بھی نہیں، تم اس سے اس کی ماں کو چھیننے کا فیصلہ بھی کر چکے ہو۔ دیکھو اسفند، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، تم چاہو تو ابھی اس کو طلاق دے دو۔ اسفند بولا، یہ سب ممکن نہیں ہے کیونکہ سونیا ماں بننے والی ہے۔ اس خبر پر نفیسہ بیگم چونک کر بولی، کیا تم سچ کہہ رہے ہو اسفند؟ کیا میں دادی بننے والی ہوں؟ ملک حسن بھی مارے خوشی کے سب کچھ بھول گئے اور بولے، اسفند تم نے جو کرنا تھا کر لیا۔ سونیا ہمارے سامنے پلی بڑھی ہے، غربت کے علاوہ اس بچی میں کوئی کمی نہیں، ہمیں وہ قبول ہے، اس لیے ہم سونیا کو پورے رسم و رواج کے ساتھ اس گھر کی بہو بنا کر لائیں گے اور تم اتنے دن سونیا کے پاس ہی رہو گے۔ تم اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر یہاں کیوں آئے ہو؟ اسفند کی اولاد دیکھنے کے لیے ان کے ماں باپ کی اتنی تڑپ تھی کہ وہ اسفند پر غصہ کرنا بھول گئے۔ اسفند سب کچھ بتا کر خود کو ایسے محسوس کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے سر سے منو بوجھ اتار دیا ہو۔ روحی کو جب یہ سب پتہ لگا کہ اسفند کے والدین کو اس کام والی کی بیٹی پر کوئی اعتراض نہیں اور وہ اپنے بیٹے کے اس فیصلے کو قبول کر کے اب سونیا کو اس گھر میں لے آئیں گے اور سب اس 2 ٹکے کی ملازمہ کی آؤ بھگت میں لگ جائیں گے، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جائے گی۔ روحی نے سوچ لیا کہ وہ سونیا اور اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو چھوڑے گی نہیں۔ وہ نفرت میں اس قدر آگے بڑھ گئی کہ اس نے ایک دن اس کہانی کا بقیہ حصہ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔